اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ہے حقوق۔ حقوق کیا ہیں اور ہم پر دوسروں کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے معاشرے کا مزاج کیوں بگڑ گیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہر شخص صرف اپنے نفع نقصان کے ترازو تھامے بیٹھا ہے۔ حق اور ناحق، جائز اور ناجائز کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ ہر فرد اپنا ہی نفع لینے کی فکر میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرائض سے بیگانگی عام ہو گئی ہے، خود غرضی کا دورہ ہے اور ایک دوسرے کے حقوق بلا دیے گئے ہیں۔ جب تک ہماری یہ صورتحال نہیں بدلے گی، تمام حقداروں کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، ہمارے معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ حقوق جو ہے 5 قسم کے ہیں۔ جو سب سے پہلا حقوق ہے وہ حقوق اللہ ہے۔ اس کے بعد جو حقوق ہیں وہ حقوق والدین ہیں، یعنی ماں باپ کے حقوق۔ اس کے بعد جو حقوق ہیں وہ میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد جو حقوق ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد جو 5ویں حقوق ہیں وہ ہیں حقوق کے رشتہ داروں کے، حقوق خلق کے، حقوق قریب والوں کے، حقوق ہمسایوں کے۔ یہ سارے حقوق شامل حال ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کہاں تک اپنے حقوقوں کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے آپس میں حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر رہی ہے؟ یا رشتہ داری میں، یا بہن بھائیوں میں، بھائی چارے میں، آس پاس کے لوگوں میں، مسلمانوں میں ہم اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا اور ہم کبھی اس سوال کو دینا ہی نہیں چاہتے۔ آج ہمارے پاس کتنے ہی ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے دوسروں کے حقوقوں کو ضبط کر رکھا ہے۔ ہم اتنی دیر تک سچے اور کھرے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہم دوسروں کے حقوق ادا نہ کرتے، اور جو حقوق ہم پر لاگو کیے گئے ہیں، جو حقوق ہم کو دیے گئے ہیں، ان کو اپنے دیانتداری کے ساتھ اور خوش سلوکی کے ساتھ ادا کریں۔ اسی طرح ہم اچھے انسان اور اچھے مومن اور اچھے معاشرے کی تعبیر کر سکیں گے۔ ہر کسی کے ساتھ احسان اور کرم کا معاملہ کریں، کوئی قصور یا غلطی کرے تو اسے بخش دیں، اسے معاف کر دیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں؟ ہم
تباہی کے دوراہے پر کھڑے ہیں، دلوں کا چین بھی چھن چکا ہے، ہماری زندگیوں میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، اطمینان ہم سے کوسوں دور ہے، خود غرضی، نفسیاتی بے حسی ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ روایات نے ہمارے گھروں کو برباد کر رکھا ہے۔ آج ہم نئے نئے روایات، نئی نئی رسمیں جو ہیں اپنے پاس سے ہی ایجاد کر رہے ہیں، اور یہی ہماری بے سکونی کا سبب ہے۔ جب ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس میں برائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، جب ہم اس حکم کی پیروی نہیں کرتے اور ظلم اور ناانصافی سے کام لیتے ہیں، کسی کا فکر نہیں کرتے، تو پھر اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو آج کل ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، ماں بیٹے کی دشمن ہے، باپ جو ہے وہ بھی ان رشتوں سے کافی دور ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی ضروریات کا سامان بھی میسر کیا ہے، ہر طرح سے اس کو نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر ایک فرض جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوقوں کا خیال کریں، ہم دوسروں کے حقوقوں کا خیال رکھیں۔ ہم اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیس جو ہے وہ تو سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن کسی کا دل توڑنے میں ذرا دیر بھر بھی دیر نہیں کرتے، اور اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز سر انجام دیتی ہے۔ انسان کی اپنی رسائی تو وہاں تک ہی نہیں جیسے شمس اور قمر کا نظام ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند کا جو ہے وہ بھی اپنے وقت پر غروب ہونا، جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسائی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ڈیوٹی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ہر انسان کی بھی اور ہر بے جان چیز کی بھی، جیسے سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، درخت، یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک درختوں کو اب اللہ تعالیٰ نے خزاں میں جو ہے وہ اپنے پتوں کو گرا دیتے ہیں، اور بہار میں ان کے پتے پھر نکل آتے ہیں، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں قانون رکھا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کی حدوں کو پار کر کے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہے ہیں، سرکشی میں اتنا ڈوب چکے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں، کسی کے حقوق ضبط ہو رہے ہیں، کسی کے ساتھ جیاستی ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ برائی ہو رہی ہے تو ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ہمیں تو روٹی مل رہی ہے، ہمیں تو کپڑا نصیب ہو رہا ہے، ہمیں تو گھر کی چھت میسر ہے، تو پھر ہم نے کسی سے کیا لینا۔ آج ہم نے دوسروں کے حقوقوں پر لڑنا اور دوسروں کے حقوقوں پر بولنا چھوڑ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہماری قوم سے جو ہے خوشحالی، برکت اور رحمتیں اٹھ سی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں کے حقوق پورے کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوقوں کو کہاں تک پورا کرتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جو ہم خود اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے حقوق اچھے طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اس بات پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔